درد مندوں سب پوچھ کدھر بیٹھ گئے، پوچھے جانا میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ نظر نہیں۔ اب یہ ڈر گئے، بتا رہے ہیں جو حضور جانتے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 29ویں پارے سورہ ملک کی آیت مبارکہ ہے، اور اس سورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خواہش حضور کی، آپ غور کریں، اب وہ خواہش کیا ہے؟ کمال ہے، کیا مزہ ہے اس بات میں، یہ خواہش آپ سنیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں۔ حضور کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میرا ہر امتی سورہ ملک حفظ کر لے، سورہ ملک کو یاد کر لے۔ کیا بات حضور چاہتے ہیں، تو آپ اس خواہش کو حضور کی پورا کریں۔ جیسے یاد ہے سبحان اللہ، جیسے نہیں یاد ہو کوشش کریں۔ آپ روز عشاء کے بعد پڑھیں، فرمایا کہ جو بندہ روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا، روز حشر یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی۔ اور یہ ایسی سورت ہے، صحابہ کچھ ایک جگہ تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں ایک جنگل میں ڈیرا ڈالا، رات کا وقت تھا، صبح سفر کریں گے، جنگل میں ڈیرا ڈال دیا۔ اب صابری مسجد مصطفیٰ آباد والوں جب انہوں نے وہاں ڈیرا ڈالا تو رات کا وقت تھا، یہ سونے کی تیاری کرنے لگے تو اچانک جو ہے وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی۔ اب یہ تھوڑا حیران بھی ہوئے، جس کو ڈر والی کیفیت کہتے ہیں کہ بھائی بندہ دیکھیں ادھر ادھر نظر کو نہیں آ رہا، لیکن قرآن کی آواز آ رہی۔ اچھا بے شک قرآن کی آواز ہے، لیکن جب پڑھنے والا نظر نہ آئے اور جنگل بیابان ہو تو ایک دفعہ تو بندہ ڈرتا ہے۔ ابھی انہوں نے خیمے سے باہر نکل کے دیکھا کہ کون پڑھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ نظر نہیں۔ اب یہ ڈر گئے، انسان ہے تھوڑا بشر کیفیت بتا رہی ہوتا۔ خیر جی انہوں نے وہاں سے اپنا خیمہ ہٹایا اور کسی اور جگہ لگا لیا۔ اب جب یہ سفر مکمل کر کے حضور کے پاس پہنچے تو اگر اجازت دیں تو میں ایک جملہ یہاں کہوں، ان کے نصیبوں پر قربان، انہیں جو مشکل ہوتی تھی حضور سے ہوتا ہے نا، کوئی مسیحا ہوتا ہے، ہمیں بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ یار ہم جا کے ان سے کہتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ہم سے پوچھو نا ہم 7 مہینے کہاں تھے اور کیسے تھے،
درد مندوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ گئے، پوچھے جانا میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ بات تکلف کی نہیں، بات تو دید کی ہے۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ گئے، پوچھے جانا میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ بات تکلف کی نہیں، بات تو دین کی ہے۔ خواہ ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نا صحابہ جو تھے نا جی، جب حضور کے پاس پہنچے نا، میں ان کی پریشانی پر بھی قربان، پھر میں ان کی پریشانی کے حل پر بھی قربان۔ انہوں نے جا کر نا حضور سے عرض کی، حضور ایک بڑا عجب معاملہ ہوا، ہم ایسے ایسے جنگل میں تھے، رات آ گئی، ہم نے خیمہ لگا دیا، حضور قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، ہم نکل کے دیکھتے تھے بندہ کوئی نہیں تھا، ہمیں تو ڈر لگا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کدھر تمہارا وہ جنگل اور کدھر میں، اب مجھے کیا پتا کہ وہاں کون تھا، میں کیا جانوں کہ کون پڑھ رہا تھا، تم وہاں سے جب تمہیں نہیں ملا تو مجھے کیا پتا ہو کہ کیا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اور انہوں نے بھی حضور کو اس لیے نہیں کہا کہ حضور جانتے کچھ نہیں ہوں گے، بات یہ کہ انہیں یہ پتا تھا کہ انہیں سب معلوم ہے، اور حضور یہ سب بتا رہے ہیں کیونکہ حضور جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا وہاں ایک بندے کی قبر تھی، اور وہ بندہ سورہ ملک پڑھنے کا عادی تھا، اور جب وہ مر گیا تو اب وہاں پر اس کی قبر میں اللہ نے اسے یہ توفیق دی، وہ سورہ ملک سے محبت کرتا تھا، اب قبر میں بھی سورہ ملک پڑھتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے سورہ ملک۔ اچھا، اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی، مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ میت جہاں انتقال کر جائے اس کو وہیں دفنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بندہ لاہور میں مر جاتا ہے تو کہتے ہیں رشتے دار سارے کراچی میں ہیں تو میت کراچی لے کے جائیں گے جہاز پر، کیوں بھائی؟ کہتے جی آخری دیدار کر لے۔ میں نے کہا بھائی بٹ سب کے ہوتے تھے، آخری دیدار کے لیے میت کو اتنا سفر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کیا کرنا ہوتا ہے میت کا آخری دیدار کر کہ جس کے لیے آپ میت کو اتنی تکلیف دیتے؟ بندہ کراچی مر جائے لاہور لے کے آئیں گے، لاہور پر جائے آخری دیدار، جبکہ ہمارے دیدار کیا آخری دیدار ہے؟ حضور کی عمر مبارک 6 سال ہے اور حضور سفر میں ہے اور آپ کی والدہ وہاں ابوا میں انتقال کر گئے، تو سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ میری والدہ کو مکہ لے کے چلو، ابوا میں آپ میں سے جو گئے ہیں حضور کی والدہ کے علاوہ وہاں کسی کی قبر ہے؟ تو عرب میں رواج ہے جہاں انتقال ہو جاتا بھائی، حضرت ام میمونہ کی قبر وہ روڈ کے کنارے پر رستے میں ہے، تو جو اتنی مقدس ہستیاں تھیں ان کی قبریں تو کبھی ان کی میتیں تو ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اب یہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا یہ جگہ کون سی تھی؟ ایک جنگل تھا جہاں انتقال ہو گیا وہیں دفنا دیا، سمجھ میں آئی؟ اور وہ سورہ ملک کے عادی تھے تو قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اسی صورت میں آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، سورہ ملک میں آیت ہے جو میں نے تلاوت کی۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو رب کی خشیت رکھتے ہیں بالغیب، اسے دیکھے بنا،